میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 14% اس میں انکریز ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ $3.1 بلین پہ پہنچی ہوئی ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی جن کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، ان کی طرف سے ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان بھجوائی جا رہی ہیں. پالیسی ریٹ کا نیچے آنا، یہ بھی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا نیچے آ جائے گا. سو انٹرسٹ ریٹ کے نیچے آنے سے انویسٹمنٹ انکریج ہو رہی ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، فچ نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا. تو جب یہ سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. اور ہم اکانومی ملی کیسے؟ دیکھیے کسی بھی فائنینشیل ٹیم کا یا جو آپ کی اکانومی کی ٹیم ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کو جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ اکانومی ملی تو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، بلکہ لوگ کئی جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور دیکھیے یہ ایک منظر ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے. ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو بینکوں کے باہر قطاریں ہوتی ہیں لوگوں کی پیسے نکلوانے کے لیے، وڈرا کرنے کے لیے. جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہیں وہ ملک کے اندر آنا بند ہو جاتی ہیں. کیوس ہوتا ہے، انارکی ہوتی ہے، اور آپ کا پورا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. تو آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھے گئے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی، جنہوں نے لکھے ان کی اپنی منطق ہوگی اس کے پیچھے. مگر یہ چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کیسے ایورٹ کیا گیا؟ وہ پیرس کی ایک میٹنگ تھی جو انسٹرومنٹل ثابت ہوئی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے. اور ان معاملات کے طے پانے کے بعد آئی تھنک ہماری اکانومی ایک ٹھیک سمت میں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلے ایکسپورٹرز کو بڑی مشکلات تھی. مجھے پتہ ہے ہم گورنمنٹ کے طور پہ اس دور میں ہم نے باہر سے اگر لیپ ٹاپس فار ایگزامپل آرڈر کرنے ہوتے تھے، ایل سی نہیں کھلتی تھی. لیٹر آف کریڈٹ کھولنے کے لیے باقاعدہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی، محنت کرنی پڑتی تھی، کوئی منت سماجت کرنی پڑتی تھی کہ لیٹر آف کریڈٹ کھل جائے، باہر سے ہم کوئی چیز جو ہے وہ منگوا سکیں. ایکسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا تھا کہ آج میں اگر ایکسپورٹ کر رہا ہوں $300 کے ریٹ کے اوپر، تو پرسوں اگر $350 کا ریٹ ہو گیا تو میں باہر اپنی چیزیں کیسے بھجواؤں گا اور کس ریٹ کے اوپر بھجواؤں گا، ایل سی کون کھولے گا. تو دیکھیے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے سے اس وقت اسٹیبلٹی آئی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کرنسی ہولڈرز کے خلاف، منی ایکسچینج والے جو انلیگل ہولڈنگ کر رہے تھے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا، ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا، اپنے بارڈرز پہ میجرز کو ٹائٹ کیا. اور اس کا کریڈٹ بہت انٹرم گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ اس دور میں یہ بہت چیزیں کنٹرول کی گئیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے، ایک آئی ایم ایف، دوسرا جو یہ ہولڈنگ اور اسمگلنگ کے خلاف ایکشن تھا، اس سے ایک اسٹیبلٹی آئی. آپ کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہوا. اور یہ بہت یہاں پہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں فارن ایکسچینج ریگولیشن میاں نواز شریف کے دور میں آیا تھا. اس سے پہلے آپ ڈالر ایکسچینج نہیں کر سکتے تھے روپے کے ساتھ. اکنامک ریفارمز ایکٹ دیکھیں، وہ بھی سنگ بنیاد اس دور میں رکھا گیا تھا. تو یہ ڈیفالٹ کو اوارٹ کر کے اگر آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے سارے انڈیکیٹرز مثبت ہیں، اور بلومبرگ جیسا فائنینشیل جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی ایمرجنگ سٹاک مارکیٹس کے اندر ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج روز جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی میں بہتری آ رہی ہے. اور دیکھیے ٹرکش پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ آپ نے اکانومی پہ بڑا کام کیا ہے اور آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹیک آف کرے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے، کہ اس کا اب نہ صرف ادراک ہے دنیا کو، بلکہ لوگ جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں آپ کی اکنامک پالیسی کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا، اور ٹرکش پریزیڈنٹ کی طرف سے بہت اچھے الفاظ ادا کیے گئے اس حوالے سے. باقی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مالڈیوز کے ساتھ، جو مالڈیوز کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی ریجن کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اور اس سے پاکستان کو بڑی تقویت ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ باقی میٹنگز کا جائزہ لیں تو آج بہت ہی وارمتھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ڈاکٹر محمد یونس جو بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک عزم کا اعادہ کیا گیا
کہ ہم مل کے ان معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. یہ بھی ریجن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. سو پاکستان از میکنگ نیو الائنسز, اور پاکستان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر دنیا کا بے اعتبار ہے, جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ فارن پالیسی کے اندر ہمیں بہت اسٹرینتھ مل رہی ہے, بڑی تقویت مل رہی ہے, اور یہ اکنامک اسٹیبلٹی بھی ایک چیز لنکڈ ہے اس کے ساتھ, جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اس چیز کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ, پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی کافی سود مند تھیں, اور پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے ساتھ کلائمیٹ چینج کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, آئی ٹی کے سیکٹرز میں بات ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک پوری دنیا میں ایسے پروجیکٹس فنڈ کرتا ہے جہاں پہ چائلڈ سٹنٹنگ کا ایشو ہو, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہو, آئی ٹی لیڈ انوویشنز کا ایشو ہو, کلائمیٹ چینج کا ایشو ہو. اینڈ وزیر اعظم صاحب نے, چاہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا فورم تھا, یا بائیلیٹرل میٹنگز تھیں, یا جو آج یون سیکیورٹی کونسل میں وہ گئے, دیکھیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا, کیونکہ یہ پاکستانی عوام کا قصور نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ایڈورس ایفیکٹس ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں. ہم جو کاربن ایمیشنز ہیں لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, مگر کلائمیٹ چینج کا جب خمیازہ بھگتتے ہیں وہ ہمیں 80 to 90% بھگتنا پڑتا ہے. جب فلڈ آتا ہے تو وہ پورے سندھ کو, پورے بلوچستان کو, کے پی کو بہا کے لے جاتا ہے. جو 2022 کا فلڈ تھا, اب پنجاب بچا رہا مگر باقی 3 صوبے بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوئے. اب یہ ہمارے پاس تو ریسورسز کم ہیں, مگر جو کاربن ایمیشنز میں ملک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. تو ایک تو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ کلائمیٹ چینج کے اندر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ دنیا کے مہذب ممالک کی, ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. اس کا آفٹر ماتھ اٹ اسپینز اوور ڈیکیڈز, ہم کئی دہائیاں اس کو سمیٹتے رہتے ہیں. اور دیکھیے یہ کہنا آسان ہے کہ 80,000 جانوں کی قربانی پاکستانی قوم نے دی ہے. دی آرمڈ فورسز, دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, سویلینز, ہر طبقے نے اس جنگ میں جو ہے یہ جنگ رنگی ہوئی ہے ان کے خون کے ساتھ. اب 80,000 لاشیں اگر ہم نے اٹھائی ہیں, آپ یہ صرف اندازہ کریں کہ اس پہ جو ایک فائنینشیل لاس ہوا ہوگا وہ کتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ہوا ہوگا. کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو لاس ہوا ہے وہ $30 بلین اور اس سے ابو جاتا ہے, تو $30 بلین کا ایک تخمینہ ہے ہمارے پاس, ہم اس کی بات بھی کرتے ہیں. بٹ یہ تخمینہ لگایا نہیں جا سکتا کہ آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. مگر دیکھیے اس میں یہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا, 2013 سے 17 نیشنل ایکشن پلان آیا, جو ریڈیکلزم تھا, ایکسٹریمزم تھا, اس کو گریجولی کم کیا گیا, اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہیٹ انسائٹنگ لٹریچر, ہیٹ انسائٹنگ سپیچز, ان سب چیزوں کا تدارک کیا گیا. وال چاکنگ ہو, لاؤڈ سپیکر ہو, اکراس دا بورڈ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. پھر ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتی نہیں, طالبان تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو واپس لایا جائے, ان کو سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا جائے. اب جب آپ ایک پوری جنگ جیت کے, آپریشن ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, اس کی کامیابی, کراچی کے امن کا لوٹ آنا, اور اس کے بعد آپ ون فائن ڈے ریاست اٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, ہیڈڈ بائی دی دین پرائم منسٹر اینڈ دین ملٹری لیڈرشپ, کہ جی ہم نے ان کو واپس لا کے بسانا ہے طالبان کو, اور آپ ان کو واپس لے آتے ہیں, اور واپس لا کے سیٹلڈ ایریاز کا بھی امن تباہ ہو جاتا ہے. اور آج جو ساؤتھ کے پی کے اندر حالات ہیں, یا جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے, ہمارے افسر, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, وہ پالیسی شفٹ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھا, اور اٹ واز ناٹ ویل سوٹیڈ فار دا پرپسز آف پاکستان. تو دہشت گردی کی جنگ ہے, اس میں بھی ہم نے نہ صرف جانوں کے نذرانہ پیش کیا ہے, ہمیں فائنینشیل لاس ہوا ہے, ہماری اکانومی کو اس کا دھچکا لگا ہے. تو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. جو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہر بائیلیٹرل میٹنگ میں بھی ٹیک اپ ہوا, ہر فورم پہ بھی ٹیک اپ ہوا, وہ غزہ کا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو چیمپئن کیا ہے پرائم منسٹر نے, آج نہیں, یہ کاز تب سے چیمپئن کر رہے ہیں جس انٹرنیشنل فورم پہ ہم جاتے ہیں, چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہو آستانہ کے اندر, اس میں پاکستان لیڈ لیتا ہے. اور پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ جی ایک تو اسرائیل ہیز کمیٹڈ جینوسائیڈ, آپ نے نسل کشی کی ہے. دوسرا پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے وار کرائمز کمٹ کیے ہیں, آپ جنگی جرائم کا آپ نے ارتکاب کیا. تیسرا پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسرائیل مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیز وار کرائمز اینڈ جینوسائیڈ. ہم کہتے ہیں کہ جی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان نے
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائی. اب ہم جب یہ ساری باتیں کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آج محمود عباس صاحب کی اور پرائم منسٹر کی ٹاک کل ایز لائیو ٹیلی ویژن پہ بھی چلے گی, مگر آج محمود عباس صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان ان کے اسٹوڈنٹس کو, جو غزہ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ جنگ کے باعث پڑھائی اپنی نہیں کنٹینیو کر پاتے, ان کو پاکستان نے پڑھنے کا موقع دیا ہے, اور اس میں اضافے کا بھی انہوں نے کہا. تو ہم مزید ان کے اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کریں گے. پاکستان سے 6 C-130 جہاز جا چکے ہیں, متعدد بحری جہاز جا چکے ہیں ایڈ لے کے غزہ کی طرف. تو جو غزہ میں ہو رہا ہے, رفح میں ہو رہا ہے, ویسٹ بینک میں, خان یونس میں, رام اللہ میں, یہ اس کا پاکستان کو بڑا ڈیپ کنسرن ہے, اور اس حوالے سے ہر فورم پہ آواز اٹھائی گئی ہے, اٹھائی جائے گی, اور یہ کاز پاکستان کا کاز ہے, اور اس کے لیے ہم بالکل آخری حد تک جو ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور ایکشن کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے. اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ the world must do more, اور سیز فائر از imminent, یہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جب فورن میڈیا سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تو انہوں نے بہت ایمفسائز کیا یہ لیبنان والی سچویشن پہ بھی, کہ اس کے بڑے بھیانک کانسیکوینسز ہوں گے, اور سیز فائر کی امیڈیٹ ضرورت ہے, اور بڑے پرزور الفاظ کے اندر مذمت کی لیبنان کی اسکیلیشن کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, جہاں پہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ہم اپنے ایشوز کی بات کر رہے ہیں, بائیلیٹرل میٹنگز میں ہمیں پذیرائی مل رہی ہے, وہاں پہ ہم فلسطین کے کاز کو بھی چیمپئن کر رہے ہیں کہ اٹ از اے کاز وچ از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ بھی ذکر ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ فار اسرائیل. اور یہ ہماری ایک سالیڈیرٹی ہے فلسطینی لوگوں کے ساتھ. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس عزم کا اعادہ کیا تھا فلسطین کے لوگوں کے لیے, ہم آج تک اس پہ کاربند ہیں, اس پالیسی میں کوئی چینج نہیں آیا, ہمارے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی, ہم اسی طرح اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں, انٹرنیشنل فورم پہ مختلف مواقعوں پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, تو ہمارا فوکس جو رہا ہے وہ جن چیزوں کے اوپر رہا ہے, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا بھی اس پہ مزید توجہ دے گی, اور نہ صرف ایک کامن کاز کی طرف ہم بڑھیں گے, بلکہ ہماری جو اکنامک ریوائول ہوا ہے, ہم اچھا گروتھ ریٹ اٹین کر کے, انفلیشن کو مزید لوور کر کے, ایکسپورٹس کو مزید بڑھا کے, اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مزید کم کر کے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری اکانومی ایک ایمرجنگ اکانومیز میں سے ہوگی. بیکاز 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے گورنمنٹ چھوڑی تھی تو ہم ورلڈ کی ٹاپ 26 اکانومیز میں تھے, اور ہم اکثر کہتے تھے کہ وی آر 6 کنٹریز شارٹ آف G20. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا. اب اکنامک ریوائول کا ایک باقاعدہ طور پہ پوری دنیا جو ہے اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے, اور مجھے خوشی ہوئی اسد عمر صاحب کا میں نے کلپ دیکھا ایک ٹی وی شو کے اوپر, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلے سال سے بہتر ہے اس سال کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں. تو جب آپ کے ایڈورسریز اور پولیٹیکل اوپوننٹس بھی اس بات کو تسلیم کر لیں اور اس پر بات کریں, میں نے عارف الوی صاحب کو سنا, انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ جو انفلیشن ہے یہ مہنگائی میں کمی نہیں ہے, یہ جو مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے وہ سلو ہو گئی ہے. تو چلیں آپ نے کم از کم یہ اعتراف کیا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. تو یہ کچھ پرائیورٹی ایریاز ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کا جو خطاب ہوگا UN جنرل اسمبلی سے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت تاریخی خطاب ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم موڑ ہے ہماری تاریخ کا. اس کے اوپر تمام ان ایشوز کے اوپر بھی بات ہوگی, اور پرائم منسٹر صاحب تمام وہ کازز جو پاکستان کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کے لیے اہم ہیں, نہ صرف ان کو اٹھائیں گے بلکہ مسلم امہ کی بات کریں گے, اسلاموفوبیا کی بات کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو فخر ہوگا جو اسپیچ وہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. آنے والے اگلے 1-2 دنوں میں مزید جو ان کی میٹنگز ہیں وہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ جاری رہیں گی, اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی ایک ملک کے ساتھ اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دی ریلیشنز آف اندر کنٹری. جو افغانستان کی بات ہوتی ہے اس پہ بھی میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم برادر ملک ہے, ہم نے ریفیوجیز کو کئی سال 4 ملین ریفیوجیز کو ہم نے سنبھالا ہے, ہم نے اس کی کاسٹ بھی بیئر کی ہے, ہم ان کے ساتھ امن چاہتے ہیں. مگر اگر TTP یا کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ وہاں سے آپریٹ کرے گا تو اوبویسلی ہم اس پہ اپنی آواز بھی اٹھائیں گے, اور جو بھی کریکٹیو ایکشن ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے.